نیوکلیئر اثاثے بچ گئے تو پھر تو پاکستان بہت خطرناک ہوگا. اس کے بعد پاکستان would be a very dangerous country. Do we have the capability to nuclear hit کر سکتے ہیں اسرائیل کو؟ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے فرینکلی. لیکن وہ جب ہمارے میسائل کی رینج دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے ہمارے غوری کی میں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ چنائے تک پہنچتا ہے انڈیا کی ڈیپتھ میں. بٹ وین دے ڈرا دی آرک تو اسرائیل انفارچونیٹلی اسرائیل فالز ان ڈائریکشن گھمانے کی بات ہے بس. اور جھگڑا جو ہے وہ نظریاتی طور پہ ہے. پاکستان بھی نظریاتی ملک ہے، وہ بھی نظریاتی ملک ہے. آپ نے ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا. اور پھر وہ قائد اعظم کی وہ سپیچز بھی پڑھتے ہیں جو قائد اعظم نے اس وقت دی بیلفور ڈیکلیریشن کے خلاف. آپ نے پڑھی ہوں گی یا نہیں پڑھی تو آپ دیکھیے. دیر آر مور مسلم لیگ ریزولوشنز اگینسٹ بیلفور ڈیکلیریشن دین فار کریشن آف پاکستان. اینڈ قائد اعظم نے تو انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، کالڈ اٹ اے باسٹرڈ اسٹیٹ جو بنے گی اور یہ ایک انسانیت کے اوپر ظلم ہوگا. جب صاحب ایک چیز اور ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کے جو بیانات تھے بڑے وہ ایز ایف کہ آپ کو ڈیموکریسی پسند نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک انٹرویو پڑھا جی آپ کا غالباً اور اس میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ دی آئیڈیل سسٹم. نو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہیز فیلڈ، اٹ ہیز لیوڈ اٹس ٹائم. دیکھیں ڈیموکریسی تو عوام الناس ہے. ڈیموکریسی تو ہمارے آبجیکٹو ریزولوشن میں دیا ہوا ہے. ڈیموکریسی جو پہلی ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک تھی وہ تو ریاست مدینہ کا میثاق مدینہ تھا. ہاؤ کین آئی ڈیویٹ فرام اٹ؟ نو پلیز ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. میں تو جمہوریت جہاد جوہری پروگرام کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دفاع ہے. جمہوریت سب سے زیادہ ضروری، جمہور کی آواز. اب دیکھ رہے ہیں 15 مارچ کو کوئی چیز آپ کی کوئی طاقت جو وہ یہ نہیں کر سکتی تھی جو کر دیا، کیونکہ پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا تھا کہ جج کو بحال نہیں ہونا. لیکن امریکہ کو کس نے اننرو کیا؟ وہ جو لوگ تھے وہ نکلے اور سامنے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سٹارٹڈ کرمبلنگ. پولیس والے استعفے دینے لگ گئے، سول سرونٹ بھاگ گئے. خدا نہ خواستہ اگر فوج لاتے اور وہ بھی کہتی کہ ختم، پھر تو گیا تھا نا، ریولوشن آ گیا تھا نا. بھٹو کے دور میں فوج نے گولی نہیں چلائی تھی عوام پر جی. 1977 میں 3 بریگیڈیئر ریزائن کر گئے تھے. تو دیٹ واز سو مینی ایئرز اگو. دیٹ واز دا لاسٹ کانٹیکٹ ود دی میسز ان اینگر آف دی آرمی. تو یہ ایک میں تو کبھی جمہوریت کو، میں جمہوریت پسند ہوں. لیکن مغربی جمہوریت میں بڑی دیکھیں نا مغربی، اور میں نہیں صرف کہہ رہا، آپ لیاقت علی کی سپیچ پڑھ لیں جب آبجیکٹو ریزولوشن انہوں نے 9 مارچ 1949 کو پیش کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے. ذرا پڑھیں صحیح، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم مغربی جمہوریت نہیں چاہتے. مغربی جمہوریت نے خون ریزیاں دی، نہ ہمواریاں دی، نہ انصافیاں دی، کالونائزیشن دی. یہ جمہوری ملک تھے نا جنہوں نے آ کے دوسری قوموں کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے ذرائع کو لے گئے. آج ہم مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اس طریقے سے تاریخ کا ایک چیپٹر ہی پورا ہمارا اڑا دیا. تو یہ کون سی تھی؟ جمہوریتیں تھی نا، مغربی جمہوریت. وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، اپنے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے نہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ تو پوری انسانیت کے لیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ریڈ آرمی کو جب شکست ہوئی افغانستان میں وہ لال کو، تو اس کے بعد اس وقت امریکہ نے یہ سوچا کہ اب گرین جھنڈے کی باری ہے مسلمانوں کی یا اسلام کی. جی اس کے اوپر انہوں نے کہا نا، دیکھیں فوراً ہی جب یہ ہوا 1991 میں ڈیمائس آف سوویت یونین ٹک پلیس. سوویت امپائر جو تھی کرمبل کر گئی، 15 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور یہ سارا انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ریزسٹنس اس کو ملی، کیونکہ امیجز ہوتے ہیں نا سپر پاور کے، ان کا ایک امیج تھا کہ وہ چلو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ان کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. اور اس کو جو ریگ ٹیگ افغانوں نے، اور ٹوٹل $5 بلین خرچ ہوئے ہوں گے امریکہ کے اس پہ، اس سے بھی کم، کہ آدھا تو سعودی عربیہ دیا کرتا تھا. اور ناکوں چنے چبوا دیے. ایک معجزہ تھا، یہ ایک حیرت انگیز معجزہ تھا. تو اس میں انہوں نے جب یہ سوچا کہ یہ تو بڑی طاقت ہے، سوویت یونین کو گرا سکتے ہیں. لیکن اس میں فرانسس فوکیاما جو آپ کو پتا ہے کہ وہ پروفیسر ہے، اس نے ایک تھیسس لکھوایا، لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری. کہ اب تو کیونکہ 2 کریڈ آپس میں لڑ رہی تھی، ایک کمیونزم سوشلزم تھا اور دوسرا کیپٹلزم امپیریلزم تھا. اب یہ کیپٹلزم جیت گیا، یہ ختم ہو گیا. یہی بات ہوئی تھی نا.
لیکن اس کے فوراً بعد پروفیسر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے، جو فیمس جیو آف اسٹینفورڈ یونیورسٹی، اس نے آ کے ایک آتھی سے لکھ دیا کلیش آف سویلائزیشن کا. کیا بات کر رہے ہو، ابھی اسلام موجود ہے میدان میں. سیکرٹری جنرل آف نیٹو نے کہا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو، نیٹو کو کیوں ڈیزالو کریں ہم، اس سے تو آپ نے اسلام سے لڑنا ہے. کیونکہ سوویت یونین کے جانے کے بعد نیٹو کا جواز کیا تھا، پھر کس لیے نیٹو کو رکھا گیا، یہ لانگ ٹرم شاید پلاننگ، اور پھر لایا کہاں گیا، اسلامی ممالک میں آیا، ہارٹ آف اسلام میں لے کے آ گیا نا اسلامک ورلڈ کے. دیکھ لیں، یہ تو بات کھلی تھی. میں نے اس کے اوپر ایک امپیکٹ انٹرنیشنل لنڈن کے لیے آرٹیکل لکھا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ یہ بیلنس آف پاور کیسے بن رہا ہے، اور میں نے کہا نیٹو یہاں آئے گی، اس علاقے میں آئے گی. میں نے 2000 مئی کے اندر لکھا تھا، وہ ریپروڈیوس ہوا تھا نیوز کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ نیٹو آ گئی نا اس کے بعد. جیسا صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مسلمانوں کا اب کیا فیوچر ہوگا اور پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا؟ وہ بہت اچھا فیوچر ہے، بہت اچھا فیوچر. یہ آپ ایسے ہی خوش کرنے کے لیے بات نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، آئی ایم کنونسڈ اباؤٹ اٹ. حالات تو ٹھیک نظر نہیں آتے ہر جگہ. امریکہ، وہ حالات وارم واٹرز پہ ایسا ہی ہوتا ہے، آئل ریزروز پہ امریکہ. میری بات سنیں، پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان از اے فینومینا، اٹس ناٹ اے کنٹری، اٹس ناٹ سمپلی اے کنٹری. قائد اعظم کہا کرتے تھے اٹ از ناٹ مینس ٹو، اٹس مینس ٹو این اینڈ، اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. یہ کوئی ہمارا منزل نہیں ہے، یہ اس کا زینہ ہے. ہم نے خطہ زمین لیا ہے ٹو ڈو واٹ، ٹو ٹرائی آؤٹ اے نیو سسٹم. although old principle but a system which new in this contemporary world میں. یہی کہتے تھے نا قائد اعظم، بار بار کہا انہوں نے اس بات کے اوپر. تو وہ سسٹم کو آنا ہے، اور جب سسٹم پیدا ہوتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. برتھ پینگز جو ہوتی ہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو بی دا مدر آف اے نیو سسٹم. اٹ از مینٹ ٹو بی، اٹ واز ڈیزائن ٹو بی. اور اس کا جو ویژن تھا، اٹ ول بی، اٹ ہیز، دیر از نو ادر وے. امپیریلزم اپنی موت خود مر رہا ہے، کیپٹلزم خود میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، سوویت یونین چلا گیا. پاکستان از دی ایجنٹ آف ہسٹری. پاکستان نے تو ہسٹری کریٹ کرنی ہے، پاکستان از کریٹنگ ہسٹری. لیکن انفارچونیٹلی اس میں آ کے یہ جو پرویز مشرف ہمارے ساتھ کر گیا زیادتی، تو ہمارا بیڑا غرق کیا. لیکن ہم وی آر ناؤ، کل سے مجھے امید لگی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ریٹریو اینڈ اپنے ریٹریس آور اسٹیپس. تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ کی مہربانی. شو سے بہت بہت شکریہ آپ کا. آج اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام سیاست و پاکستان اپنے اختتام کو پہنچتے جی. آج کے ہمارے مہمان تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. گفتگو آپ نے سنی. لیٹس ہوپ پاکستان ہی وہ تمام مسلمان ممالک کا وہ علمبردار بنے، اور جو بات جنرل صاحب کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے سوچا گیا تھا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.